بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کی کتاب التلخیص لوجوہ التخلیص، یعنی نجات کی راہوں کا مختصر بیان، نجات کی راہوں کا مختصر بیان، اس کا جو دورہ چل رہا تھا، ابھی اس کی دوسری مجلس ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کبائر کے ذکر میں یہ بات بیان کی کہ وہ کام جس پر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے عذاب یا آگ کی دھمکی دی ہے، ان میں سے ایک چیز جو 24 نمبر ہے امام ابن حزم رحمہ اللہ کی ترتیب سے، بھاگا ہوا غلام۔ آپ جانتے ہیں کہ آج تو یہ سلسلہ ختم ہے، لیکن ماضی قریب تک دنیا میں انسان جانوروں کے طریقے سے خریدے اور بیچے جاتے تھے، مرد بھی اور عورت بھی۔ تو مرد کو غلام یعنی عبد کہتے تھے اور عورتوں کو امہ یعنی لونڈی کہا جاتا تھا۔ تو آج وہ سلسلہ نہیں ہے، تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ بسا اوقات بعض غلام اپنے آقا کی خدمت کو چھوڑ کر کے چھپ کر کے بھاگ جایا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے، چونکہ آقا کا اس کے اوپر حق ہے، آقا نے اس پر پیسہ خرچہ کیا ہے، اس کو نبھانا چاہیے۔ تو اب اگر وہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر یہ بڑی وعید سنائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما عبد، جو بندہ بھی اپنے آقا کی خدمت سے بھاگتا ہے، فالجنت علیہ حرام فقط بریت منہ الذمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے اٹھ جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، کہ جو غلام اپنے آقا کی خدمت سے بھاگے گا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور مال غنیمت میں خیانت کرنے والا، یہ گزر چکا ہے، یہ اس سے پہلے یہ مقرر ہے ہمارے خیال سے۔ اس کے بعد ہے جو چیز اپنی نہیں ہے اس کا دعویٰ کرنے والے پر، کوئی بھی چیز آپ کی نہیں ہے آپ اس کا دعویٰ کریں۔ ایک چیز عام ہے، زمین آپ کی نہیں آپ اس کا دعویٰ کریں، کوئی کتاب آپ کی نہیں ہے آپ اس کا دعویٰ کریں، آپ کے اندر وہ علم اور فن نہیں پایا جاتا آپ اس کا دعویٰ کریں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو کبائر کے اندر داخل ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من ادعا ما لیس له فلیس منا ولیتبوأ مقعدہ من النار۔ اسی لیے علماء نے اس کو کبائر میں شمار کیا ہے کہ جو شخص کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کا نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طریقے سے جو لعنت کا مستحق نہ ہو اس پر لعنت کرنے والے، یعنی اس پر بھی اللہ کے رسول نے جہنم کو واجب کیا ہے۔ یہ بھی بڑے کبیرہ گناہوں میں ہے۔ لوگ اس طرف توجہ کم نہیں دیتے ہیں کہ کسی کو ملعون قرار دینا، کسی کو ایسے الفاظ سے تعبیر کرنا، چاہے جس زبان میں ہو، جس سے یہ ہو کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے۔ اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر ہی محروم ہے، کوئی دوسرا محروم نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت پہلے آسمان کی طرف جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے اوپر تجھے بھیجا گیا ہے اس طرف پلٹ جا۔ اب وہاں پر آتی ہے، اگر وہ شخص اس کا مستحق نہیں ہوتا، وہ چیز اس کی مستحق نہیں ہوتی، تو لعنت پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے تجھے بھیجا اسی پر جا کر کے پڑ جا۔ یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں ہیں جن پر جہنم کی عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، انصار سے بغض رکھنا۔ انصار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اوس اور خزرج کے لوگ مجھے انصار کہا جاتا ہے، تو ان سے بغض رکھنا، اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نشانی قرار دی آیت الایمان حب الانصار،
ایمان کی نشانی کیا ہے؟ انصار سے محبت کرنا ہے. اور نفاق کی نشانی کیا ہے؟ انصار سے بغض رکھنا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصار سے وہی بغض رکھے گا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا. نماز ترک کرنے والے پر، یعنی نماز کا ترک کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں ہے، بلکہ صرف نماز ہی نہیں، جتنے فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان تمام چیزوں کا تارک کبائر کا مرتکب ہے. اور صرف کبائر ہی کا مرتکب نہیں، ان چیزوں کا تارک چوری کرنے والے، زنا کرنے والے، شراب پینے والے سے برے وہ لوگ ہیں جو فرائض کے تارک ہیں. تو نماز کا ترک کرنا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی جہنم کی دھمکی دی ہے. وہ حدیث جو مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو یہ نماز اس کے لیے قیامت دن برہان بنے گی، دلیل بنے گی، نور بنے گی. اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے، نہ دلیل اس کے لیے نور رہے گی، نہ نجات کا سبب بنے گی، نہ دلیل بنے گی، بلکہ آپ نے بیان فرمایا کہ وہ قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ جہنم میں ہوگا. اسی طریقے سے زکوٰۃ کو چھوڑنے والا یہ بھی کبائر کا داخل ہے. وعلی بغض علی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والا. یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ پر کچھ لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ ان کے اندر نصب پایا جاتا تھا. النصب، اور نصب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اہل بیت سے بغض رکھنا اور ان کی تنقیص کرنا. یہ اصل میں الزام اس لیے لگا ہے کہ حضرت امام ابن حزم رحمہ اللہ خلفائے بنو امیہ جو اندلس میں تھے ان کی خلافت کو اور ان کی امارت کو تو حق مانتے تھے، اور ان کے بعد جتنے لوگوں نے ان سے چھینا ہے ان کو امام ابن حزم رحمہ اللہ حق نہیں مانتے تھے، اور اس سے بڑے عصبیت سے کام لیتے تھے. تو بنو امیہ سے ان کے اس تعلق اور کے بنیاد پر لوگوں نے کہا کہ ان کے اندر ناصبیت پائی جاتی ہے. یہ اس کی تردید ہے، اس لیے کہ جو ناصبی ہوگا وہ حضرت علی سے محبت نہیں کرے گا. اور امام ابن حزم رحمہ اللہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اور حضرت علی سے بغض رکھنے والے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ وہ جہنم کی گویا آگ کی دھمکی دی ہے. جیسا کہ وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہے کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا اور جو سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. اسی طریقے سے امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نیز قرآن مجید میں ہمیں درج ذیل لوگوں پر لعنت ملتی ہے. اسی قاعدے کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں جو ہم نے کہا تھا کبائر سے متعلق، کہ علماء کہتے ہیں کہ جس کام پر اللہ کی طرف سے لعنت ہو، جس کام پر جہنم کی دھمکی دی گئی ہو، جس عمل پر اللہ کے غضب کی دھمکی دی گئی ہو، وہ کبائر میں ہے، اگرچہ یہ نہ کہا جائے کہ کبیرہ گناہ ہے. تو اب تک جو گنائے ہیں امام ابن حزم وہ کام ہیں جن کاموں پر جہنم کی دھمکی دی گئی ہے. اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید میں بہت سے درجے ذیل یہ کام پائے ہیں جن کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کیا ہے؟ وہ کبیرہ میں داخل ہے. مثال کے طور پر الزنات، زنا کرنے والے، زنا کرنے والے ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید کے اندر ظاہر بات ہے اس کے اوپر انہا فاحشۃ وساء سبیلا اسے کہا گیا ہے قرآن مجید میں. زمین میں فساد اور دہشت گردی پھیلانے والے، زمین میں فساد مچانے والے اور دہشت گردی پھیلانے والے، یعنی چاہے کوئی یہ نہ ہو کہ ہاں لوٹے نہیں، بس لوگوں کو، آنے جانے والوں کو خوف زدہ کرتا ہے، ان کو ڈراتا ہے، تو یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے. اور اگر فساد مچاتا ہے تو وہ اس میں ہے ہی. آپ جانتے ہیں کہ سورہ مائدہ میں اللہ نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں تو ان کی سزا اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کو سولی دے دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے آگے چل کر کے.
اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول صحیح ثابت ہوا کہ کبائر کی تعداد 70 کے قریب ہے۔ امام حزم رحمہ اللہ اتنا ذکر کرنے کے بعد کیا بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول صحیح ہے کہ کبائر صرف 7 ہی نہیں بلکہ 70 کے قریب ہیں۔ بعض چیزوں کو ہم نے اور یہاں پر نوٹ کیا ہے، صرف ان کا نام گناتے چلتے ہیں کہ امام ابن حزم کی ذکر کرنا تعداد کل 33 ہے۔ اب اگر ان پر وہ 7 بھی شامل کر لیے جائیں تو ان کی تعداد 40 ہو جاتی ہے۔ ابھی جو بیان کیا 33 اور 7 وہ تو 40 ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ یہ تعداد علی سبیل المثال ہے، نہ کہ مکمل تعداد کا بیان ہے۔ امام حزم رحمہ اللہ بطور مثال کے ذکر کیا ہے۔ خود امام حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب محلہ جس کا ذکر ہم نے کیا تھا، دیگر کبائر کا بھی ذکر کیا ہے، جیسے نماز میں عمدن قبلہ سے انحراف، یہ بھی کبائر میں داخل ہے، بلکہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ فرمان نبوی لَتَسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، گویا امام حزم رحمہ اللہ کے نزدیک صفوں کو درست نہ کرنا، جان بوجھ کر کے صفوں کو ٹیڑھی کرنا، آگے پیچھے کھڑا ہونا، درمیان میں جگہ چھوڑ دینا، امام ابن حزم کے نزدیک یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ میں داخل ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے آپ نے کیا فرمایا؟ او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ یہ بھی کبیرہ میں داخل ہے کہ شریعت کے کسی حکم کو منسوخ کر دیا جائے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں منسوخ نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کفر ہے۔ یعنی شریعت کے بعد کام ہیں اللہ کے رسول نے منسوخ نہیں کیا اور آپ اس کو منسوخ ماننے لگے، جیسے ہاں ماشاء اللہ، دیکھیے مالیگاؤں کا اثر تو ہے نا ماشاء اللہ۔ رفع الیدین کو دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، یہ منسوخ ہے۔ ایسے سورہ امام کے پیچھے قرات سورہ فاتحہ، یہ کیا ہے؟ یہ منسوخ ہے۔ جس چیز کی دلیل نہ ملے وہ کیا ہے؟ وہ جو اپنے خلاف ہو اس کو منسوخ کر دیا جائے۔ تو امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کبیرہ میں داخل ہے کہ شریعت کے کسی حکم کو منسوخ کر دیا جائے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی منسوخ نہیں کیا ہے۔ اپنے مخالف پر تہمت لگانا کہ اس نے تحریف سے کام لیا ہے، اور یہ چیز ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ مختلف گروپوں اور فرقوں کے اندر یہ بڑی عام پائی جاتی ہے کہ ہاں اس نے حدیث کو تحریف کر دیا ہے، اس نے حدیث کو نہیں لیا، یعنی اس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اس لیے پرہیز کیا جائے۔ یہ کہنا بھی کبیرہ ہے کہ لوگوں کا قرض ادا کرنا اللہ کا قرض لوگوں کا فرض ادا کرنا اللہ کا فرض ادا کرنے سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ اہم نقطہ ہے، کم لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے کہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اپنی ڈیوٹی کہتے ہیں بھائی یہ بندے کا معاملہ ہے، بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ اپنا معاف کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق کی تنقیص ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے معمولی سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ نے جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا نہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ بات آ گئی ہے ذکر، تو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ اس پر متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجبات ان کو چھوڑنا دوسرے گناہوں سے بڑھ کر کے ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات اگر اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں تو وہ گرفت کرتا ہے جو عام حالات میں نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر سورہ مائدہ کے اندر، سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے مطالبہ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے مائدہ بھیج دے۔ یعنی کیا معنی ہے؟ مائدہ کہتے ہیں جس پر کوئی کھانا لگا ہوا ہو، یعنی ہمارے لیے ایسے کھانا تیار ہو کر کے آ جائے، ہمیں تلاش کرنا محنت کرنا نہ پڑے، ہم کھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ لوگ کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں مائدہ نازل کر دوں گا، لیکن پھر بھی اگر کسی نے میری ناشکری کی
تو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا، ہم اسے وہ عذاب دیں گے کہ دنیا میں وہ عذاب ہم نے کسی کو نہیں دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو اہمیت نہ دینا یہ بسا اوقات بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اس پر بھی غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کے نافرمانی کرنا، کسی منع کیے ہوئے کام کا ارتکاب کرنا، یہ وہ گناہ ہے جو آدم علیہ السلام کا تھا، ہے کہ نہیں؟ یہ غلط ہے نا؟ کسی کام سے منع کیا کہ یہ کام نہ کرنا، وہ کام کیا، یہ گناہ کس کا تھا؟ اور کسی کام کا حکم دینا کہ یہ کرو اور نہ کرنا، یہ کس کا گناہ ہے؟ جی کس کا جرم بڑا رہا ہے؟ ذرا سوچو۔ ابلیس کا کہ آدم علیہ السلام کا؟ آدم علیہ السلام کی معافی ہو گئی، ابلیس کی معافی نہیں ہوئی۔ اسی لیے اہل علم قدیم زمانے سے کہتے آئے ہیں اللہ تعالی کے احکام کو بجا نہ لانا یہ بڑا گناہ ہے اللہ تعالی کی منع کردہ چیز کے ارتکاب سے۔ تو یہ شخص جو ہے وہ بڑے دھوکے میں ہے، وہ جو کہتا ہے کہ لوگوں کا فرض ادا کرنا زیادہ اہم ہے اللہ کا فرض ادا کرنے سے۔ نہیں، اللہ کا فرض کیا ہے؟ جی دین اللہ احق، اللہ کا حق زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نہیں کہا کہ ایاک نستعین و ایاک نعبد، کیا فرمایا؟ ایاک نعبد۔ اس لیے گویا اللہ کا حق مقدم ہے بندے کے حق کے اوپر، اللہ کا حق مقدم ہے بندے کے حق کے اوپر۔ تو یہ کہنا امام ابن حزم رحمہ اللہ کی یہ فقہ اور سمجھ کی دلیل ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا بھی کبیرہ ہے کہ لوگوں کا فرض ادا کرنا اللہ کا فرض ادا کرنے سے زیادہ حقدار ہے، نہیں بلکہ اللہ کا فرض ادا کرنا لوگوں کو ادا کرنے سے زیادہ حقدار ہے۔ امام القیم رحمہ اللہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اور ایک مدت سے مجھے اس کی تلاش اور تحقیق تھی، یعنی یہ جو موضوع ہے اس کو میں تلاش کر رہا تھا۔ اس طرح مجھے یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ہر وہ عمل جس پر جہنم کی وعید ہے وہ کبیرہ گناہ میں داخل ہے، جہنم کی وعید ہے وہ کبیرہ گناہ میں داخل ہے۔ ہم نے امام ابن حزم رحمہ اللہ کے نقل کر دے اور بھی کچھ گناہ نکل کیا ہے، جیسے قرآن حدیث سے جو چیز واجب ہو اس کا اظہار واجب ہے، خواہ اس کے مطابق قول کسی نے کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ وہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ گناہ رکھوں کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے جن کو محلہ کے اندر گناہ کبیرہ شمار کیا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے امام فلما کہتے ہیں کہ پس یہ سب اور سارے امور قرآن سے صراحتاً ثابت ہیں۔ ہاں، قرآن سے صراحت ثابت ہے کہ جو ان سے بچے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت کی جگہ میں داخل کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صراحتاً بتایا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، ان کبائر سے جنہیں تمہیں روکا گیا ہے اگر ان سے تم بچتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اسے عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ اور حدیث کے اندر جب یہ بھی وارد ہے تو ہمیں ایک وہ مومن بیان کرتے ہیں کہ اس مسلمان کو فکر مند رہنا چاہیے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اس آگ سے بھی خوف کھاتا ہے جو ہمارے اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اس طرح اس موقف سے بھی وہ خوف کھانا چاہیے جو حالات کے لحاظ سے بہت مشکل، ہولناکی کے لحاظ سے بہت سخت، پریشانی کے لحاظ سے بہت زیادہ اور تنگی کے لحاظ سے بہت ہی تنگ اور بہت ہی پسینے والا موقف ہے، اور یہ سب کچھ اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی۔ یعنی امام حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گئی تو ان چیزوں کے معاملے میں ایک مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرتا ہے، اس کا ڈر رکھتا ہے، اس آگ سے ڈرنا چاہیے جو آگ دنیا کی آگ سے بہت زیادہ اور جو دھوپ دنیا کے دھوپ سے بہت زیادہ ہے، اور جس دن کی ہولناکی اور پریشانی دنیا کی ہولناکی اور پریشانی سے
بہت زیادہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اس دن کی سختی سے بچائے اور اس دن کامیابی اور نجات عطا فرمائے. آگے ذکر کرتے ہیں ابن حزم رحمہ اللہ، جیسا کہ ہم نے کہا یہ تربیتی ایک بیان ہے، اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ بھائیو، اللہ کی قسم اگر ہم جیسا کوئی شخص ہمیں دھمکی دیتا ہے تو ہمارا دل دھڑکنے لگتا ہے، ہمارا خوف بڑھ جاتا ہے، جبکہ ہمارے لیے وہ کسی اور نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوتا. تو اس دن کی گھبراہٹ کا کیا حال ہوگا اور اس عذاب کے بارے میں کیا کہا جائے جو عذاب اس کی سب سے ہلکی شکل یہ ہوگی کہ اس دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے گا جب سورج سر سے بہت زیادہ قریب ہوگا اور پسینہ جسم کے اکثر حصے تک پہنچا ہوا ہوگا. اس دن جس کی لمبائی 50,000 سال ہے، پھر اس کے بعد جنت یا جہنم کی طرف ٹھکانہ ہوگا. چنانچہ اس دن اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کو اور کوئی جائے قرار نہیں ملے گی. اس دن سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم اس دن انصاف کا ترازو رکھیں گے اور کسی کے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَردَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر کسی کے پاس ذرہ برابر نیکی بھی ہوگی تو ہم اسے لے کر کے آئیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس دن اس دن جن کے وزن بھاری ہو جائیں گے وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکا ہو جائے گا وہ کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور تمہیں کیا معلوم کہ حاویہ اور جہنم کیا ہے؟ نارن حامیہ، ایک ایسی آگ ہے جو گرم ہے. آگ کہہ دینا کافی تھا، لیکن حامیہ گرم کہہ کر کے گویا اس کی سختی کو بیان کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اور ان نصوص سے معلوم ہوا کہ جس کی نیکیاں اور بدیاں برابر رہیں اور ایک نیکی بھی زیادہ ہو گئی تو جہنم کی آگ کو نہ دیکھے گا. بس خوشی کا کیا عالم ہوگا. یہی معنی ہے اس حدیث کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زانیہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اسے معاف کر دیا. یعنی اس کی نیکیاں اور بدیاں برابر تھیں. یہ نیکی کتے کو پانی پلانے والی کیا ہے وہ بڑھی. اور جیسے کل ہم نے روٹی والوں کا قصہ سنایا تھا، اسی طریقے سے ایک شخص نے راستے سے ایک کانٹے دار ٹہنی کو جو ہٹا دیا، ڈالی کو ہٹا دیا، تو اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کی نیکیاں اور بدیاں جب وزن کی گئی تو برابر رہیں، اور جب ان دونوں نیکیوں کی باری آئی تو ان کا وزن بڑھ گیا، جس کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ گئے اور جنت میں داخل ہو گئے. بس جب ہمارے پروردگار کا یہ عہد ہمیں معلوم ہے تو ہم پر یہ واجب ہے کہ ان اعمال کا اہتمام کریں جو گناہوں کو مٹائیں گے اور بدیوں کا وزن ہلکا کر دیں گے. لہذا انسان کو جس عمل خیر پر مداومت کی توفیق مل جائے، اللہ تعالیٰ جس کو بخش دے، اس پر مداومت کرتے رہنا چاہیے. آگے بیان کرتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس پر ہمیں مداومت کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل کیا ہے. اس لیے کہ سوال یہ ہوا تھا وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، اور وہ کون سا طریقہ ہے جس کے اوپر رہنا آپ کو زیادہ پسند ہے. وہی ذکر کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل کیا ہے. اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کا ذکر فرمایا. مثال کے طور پر وقت پر نماز کی ادائیگی اور جہاد فی سبیل اللہ، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ سے کہا گیا ای العمل افضل، تو آپ نے کہا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو وقت پر پڑھا جائے. پھر کہا گیا ثم ای، پھر کیا ہے تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ.
جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک بار بیان کثرت نوافل، صحیح مسلم میں ہے نا کہ حضرت ثوبان ہیں یا ثوبان ہی ہیں یا کون صحابی ہیں کہ انہوں نے اللہ کو سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، یا مجھے کوئی وہ عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ تم کثرت سے نوافل کا اہتمام کیا کرو۔ نیز آپ نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، حسد یا رشک جائز نہیں ہے مگر دو کاموں میں۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا کیا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے اور حق راستے میں خرچ کرتا ہے۔ امام حزم یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ کام ہیں جن کے اوپر انسان عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ٹھہرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ اصل مال کو اپنے پاس رکھیں اور اس کے محصول کو، اس کے غلہ کو صدقہ کر دیں۔ یہ کب کا تھا؟ خیبر کے موقع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زمین ملی تھی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، بلکہ اس کو تم اپنے ہی پاس رکھو، البتہ اس کا جو غلہ ہے، اس کا جو آمدنی ہو اس کو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دو۔ تو یہ ایسا بھی کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه طائر او سبع او انسان الا كان له صدقہ۔ کوئی مسلمان جب بھی کوئی پودا لگاتا ہے یا کوئی کھیتی کرتا ہے تو اس کھیتی سے اگر کوئی چڑیا کھاتی ہے، کوئی درندہ کھاتا ہے، کوئی انسان کھاتا ہے تو یہ سب اس کے لیے صدقہ کا کام دیتا ہے۔ اسی لیے آگے امام حزم رحمہ اللہ کہیں گے کہ سب سے بہترین پیشہ جس میں انسان مشغول ہو وہ زراعت ہے۔ کہا میرے نزدیک زراعت سے بہتر کوئی اور پیشہ نہیں ہے، الا یہ کہ علم کا سیکھنا اور سکھانا ہو۔ اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اور چیزیں ثابت ہیں، انہیں آپ لوگ اپنے طور آپ کو کے سامنے بطور ہدیہ کے پیش کرتا ہوں، یعنی کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ کو بطور ہدیہ کے دے رہا ہوں۔ یہ چیزیں جو ہے بڑی اہم ہیں اور کاش کہ اس کے اوپر عمل کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بیان فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ کہاں ان کا صدقہ دے پائے گا؟ تو آپ نے کہا ہر بار سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے، اور ہر تکبیر صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اگر کوئی یہ سب نہیں کر پاتا ہے تو وہ چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ امام حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں بہت بہترین ہدیہ ہے جو میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ دوسری حدیث بیان فرمائی بطور ہدیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، روز آنا 100 بار پڑھتا ہے۔ اور یہ بات واضح کر دوں کہ یہ 100 بار پڑھنا صبح کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ صبح کو پڑھنے آپ چاہے کہ پورا دن فرصت مل جائے، لیکن صبح کے ساتھ خاص ہے، پورے دن میں کبھی پڑھ سکتا ہے وہ۔ اور ایک آسانی اور بتاؤں آپ کو، علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی مجلس میں 100 بار پڑھیے، آپ ایک ہی مجلس میں 100 بار پڑھیے نہیں، 2 میں تقسیم کر دیجیے، 3 میں تقسیم کر دیجیے۔ یہ ہے کہ دن بھر میں آپ کو 100 بار پڑھ لینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک دن میں 100 بار پڑھتا ہے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور شام تک پورے دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔
اور کوئی بھی شخص اس سے زیادہ عمل کرنے والا نہ ہوگا الا یہ کہ جو اس سے زیادہ کر لے. اس نقطے پر غور کریں. الا من عمل اکثر من ذلک. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ یہ 100 بار ہی متعین نہیں ہے، 100 بار کا یہ اجر ہے، اور اگر 100 بار سے زیادہ پڑھ لے تو اس کو اور اجر ملتا جائے گا. اس لیے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ ہے کہ کوئی اس سے زیادہ عمل کر لے. اسی طریقے سے یہ بات بھی بسند صحیح ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اَيَعْجُزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ. کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات سے عاجز آ جاتا ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھ لے، وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ غفلت کر جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ پڑھتے ہوں نا، سونے کے لیے بستر پر جائیں تو پڑھ کے دم کرتے ہوں، لیکن اس نیت سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں کہ اسے 1/3 قرآن کا ثواب مل جائے. انما الاعمال بالنیات ہے نا. عمل کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت پر ہے. تو آپ نے اس نیت سے ہی پڑھا. آپ کہیے آفس میں دن بھر رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، ہم سے نہیں ہو پاتا یہ کام، بہت مشکل رہتی ہے، تو آپ اس سے تو عاجز نہیں قل هو اللہ پڑھنے سے نا، اسے بھی عاجز ہے نہیں؟ عاجز ہے نا. تو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے. اسی طرح اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر 250 بار کریں تو جو شخص ایسا کرے گا اسے ہر ایک کے عوض 10 نیکیاں ملیں گی. اس طرح وہ نیکیاں 2500 ہو جائیں گی. تو کون ہے جو ایک دن میں 2500 گناہ کرتا ہو؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ کون سی حدیث ہے یہ؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ خلتان او خصلتان، 2 عادت یا 2 کام ایسے ہیں کہ جو شخص یہ کام کر لے گا وہ جنت میں جائے گا. لیکن آپ نے بیان فرمایا تھوڑے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. وہ کیا؟ ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر. یہ کتنا ہو گیا؟ 30 ایک نماز میں ہوا، 5 نماز میں کتنا ہو گیا جی؟ 150 ہو گیا نا، 150. اور آپ نے فرمایا جب سونے جائے بستر کے اوپر تو ان اذکار کو 100 بار پڑھے. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر. یہ کتنے ہو گئے؟ 250 ہو گئے نا. یہی ہے نا، 250 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور 250 کا اجر کتنا ہوگا؟ 2500 ہوگا. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول جب یہ آسان ہے تو لوگ اس کو ادا کیوں نہیں کر پاتے؟ کہا اس لیے کہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، کوئی ضرورت یاد آئی چھوڑ کر کے چلے گئے. ساتھیوں اس کا اہتمام کر لیں. اسی لیے ہم نے کہا امام اعظم کی تربیت کی کتاب زیادہ، علمی کتاب سے زیادہ. ہم میں سے بہت سے لوگ فرض نماز پڑھے جلدی اٹھ کر کے چلے گئے اور کیا کہتے ہیں کہ ہم چلتے چلتے تسبیح کر لیں گے. ہوتا ہے نا، سفر میں جلدی اٹھ چلے گئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اجر سے خالی ہوگا، لیکن کامل اجر کے لیے ضروری کہ آپ وہیں پر بیٹھے رہیں. اس لیے آپ نے اٹھ کر کے چلے گئے. اور دیکھیے آپ کو سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر 10 بار کہنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 1 منٹ بھی. لیکن شیطان کام یاد دلا دیتا اور چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے بستر پر گیا، ادھر کی باتیں یاد کر رہا ہے. خاص طور پر جو لوگ جو ہے اپنی بیوی بچوں سے دور رہا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بچے کو یاد کر رہے ہیں، بچی کو یاد کر رہے ہیں، کوئی ان کے امتحان کو یاد کر رہا ہے، کوئی اس کی بیماری کو یاد کر رہا ہے. اسی میں رہتا ہے اور نیند آ گئی ہو جایا کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یہی ہے کم لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب
محتاجوں اور فقیروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مالدار حضرات غلام آزاد کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور یہ لوگ یہ سب نہیں کر پاتے، یعنی ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہہ لیا کریں. یہ تعداد 100 ہو جائے گی. ابھی آپ لوگ کہیں گے آپ نے کہا کہ 10 بار کہیں اور یہاں 33 بار ہے. تو اس سلسلے میں واضح کر دوں کہ یہ طریقہ 3 یا 4 طریقے سے وارد ہے فرض نماز کے بعد. 4 طریقے سے میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے، آپ کے سامنے رکھ دیں. فرض نماز کے بعد پڑھنے کے لیے ایک روایت ہے کہ 10 بار، اور ایک روایت ہے کہ 33 بار، اور 34 بار میں کیا کہے گا؟ اللہ. 99 کے بعد پڑھو. اور ایک روایت میں ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. یہ 3 طریقے ہو گئے. اور چوتھا طریقہ، جی چوتھا طریقہ جی 25 بار کا. تو 25 بار تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو کتنا ہو؟ 75 ہی ہوگا. پھر اس میں لا الہ الا اللہ کا اضافہ ہے. یہ سننے سے کی جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی سے بیان کیا، تو صحابی شاید ثوبان ہے یا کون، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے خواب دیکھا کہ خواب میں یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں. تو کوئی مجھ سے کہے، یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر یہ کہہ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ سبحان اللہ کو 25 بار کر لو، الحمدللہ 25 بار، اور اللہ ہو کے 25 بار، اور 25 بار لا الہ الا اللہ. اس طرح کتنا ہو جائے گا؟ 100 بار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تائید کی، اس خواب کی تائید کی. تو بہتر کیا ہوگا ذرا مجھے بتائیں آپ لوگ؟ بہتر 33 بار ہوگا، بہتر 25 بار ہوگا؟ جی جی اور کوئی؟ بہتر 33 بار، بہتر 25 بار ہوگا. جی 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 کیوں؟ آسان ہے؟ نہیں جی کیوں نہیں ساتھیوں؟ 33 اور 34، 33 اور لا الہ الا اللہ یہ افضل ہوگا. کیوں افضل ہوگا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو اسی پر، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے اسی چیز کا انتخاب کرے گا جو افضل اور بہتر ہوگا. وہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ افضل کیا ہوگا، اس نقطے کو سمجھنا چاہیے ساتھیوں. اب مثال کے طور پر آگے کہہ دوں، رکوع کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ رکوع کے بعد جی آیا یہ افضل ہے، یا رکوع کے بعد یہ افضل ہوگا اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما ملء ما شئت من شیء بعد؟ کون سا افضل ہوگا؟ ہاں جو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اور تعریف بیان کی، لیکن آپ کا معمول جو زیادہ رہا ہے کس پر رہا ہے؟ ہمیشہ رہا ہے ملء السماوات وملء ما شئت من شیء بعد. اس پر آپ کا اگر وہ زیادہ افضل ہوتا تو آپ کا اس پر عمل، اس نقطے کو سمجھے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ غلطی کر جایا کرتے ہیں، اس پر بہت سے لوگ غلطی، اس نقطے کو سمجھیں تو زیادہ بہتر کیا ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے. اللہ ہے کہ حکم ہو آپ کا تو الگ مسئلہ ہے، وہاں حکم نہیں ہے، وہاں آپ نے ایک آدمی کے عمل کو اچھا سمجھا بس، وہ بھی ٹھیک ہے. اگر کہتے کہ ہاں یہ کیا کرو تب تو وہ افضل ہو جاتا آپ کے عمل سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا قول آپ کے عمل کے مقابلے میں قوی ہے کہ نہیں ہے. لیکن صرف کسی کو اچھا سمجھ لینا یہ اس کے نبی کے عمل سے اچھے ہونے کی دلیل
نہیں ہے. اس لیے ہمارے یہاں جو صرف یہ رائج کا صرف اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اسی کے اوپر ہے اور باقی سب چھوڑے ہوئے، یہ چیز اچھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت جو ہے اس کو زندہ کرنا چاہیے. عمل ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. اور وقت میں زیادہ فرق نہیں پڑے گا، زیادہ فرق نہیں پڑے گا. جی نیز اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی ہے کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا بنتا ہے، اس طرح یہ 100 کی تعداد 1000 بڑھ جایا کرتی ہے. جی نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنے پر بھی ابھارا ہے اور یہ فرمایا کہ یہ جنت کی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے نا. اسے شیطان کو بھگانے کا ذکر ہے، نہ سمجھے کہ اسے شیطان کو بھگایا جائے، ہے کہ نہیں. یہ بہترین سا ذکر ہے، اس کا بکثرت ورد کرنا چاہیے، اس کے معنی کو ہمیشہ سامنے رکھنا، استحضار ہونا چاہیے اور اس کے کا اہتمام ہونا چاہیے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار پر بھی ابھارا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ آپ دن میں 100 بار سے زیادہ استغفار کرتے ہیں. یعنی یہ وہ عمل ہیں جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے قریب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ٹھہراتے ہیں، جس کے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات اس کے بلند ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں پس اے میرے بھائیو، یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، آپ کے نبی کی وصیت ہے جو ہمارے لیے بڑے مشفق، ہمارے اوپر بڑے مہربان تھے، جو ہماری اصلاح کے بڑے حریص تھے، جو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے تھے الا یہ کہ آپ پر کوئی وحی آتی، لہذا آپ اس کو لازم پکڑیں اور جھوٹوں، بیکاروں اور زمین میں فساد مچانے والوں سے دور رہیں جو یہ کہتے ہیں کہ زبان سے جلدی جلدی توبہ کرنا یہ بیکار لوگوں کی توبہ ہے. وہ جھوٹے اور دغاباز ہیں، بلکہ وہی لوگ بے عمل اور حقیقی طور پر بیکار ہیں جو اپنے رب کے راستے اور اپنے نبی کے صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ استغفار کا ترک کرنا فاسقوں، گناہ پر اصرار کرنے والوں اور حقوق اللہ کی توہین کرنے والوں کی علامت ہے. ایسے لوگوں کے طریقے سے اللہ کی پناہ. امام ابن حزم رحمہ اللہ یہاں پر ان صوفیوں کا رد کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ زبان سے استغفر اللہ کہنا یہ تو جھوٹوں کی توبہ، اصل توبہ تو دل میں ہوا کرتی ہے. نہیں، اللہ کے رسول 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ جھوٹوں کی توبہ ہے نعوذ باللہ من ذالک؟ ایسا نہیں. مذکورہ اعمال خیر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے. بڑے ہی نصیب کی بات ہے، خاص کر ان کا انجام دینا آسان اور ان کا حاصل کرنا بہت سہل ہے. یہ کسی کام سے نہ روکتا ہے، نہ ہی اس سے جسم کو کوئی تھکان لگتی ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے بندے کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. یعنی جو ہم نے عام سبحان اللہ لا الہ کیا ہے تو بڑی آسانی سے عمل کر لیتا ہے. ان اعمال کو اگر عالم غیب و شہادہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اس کی وجہ سے ایسی نیکیاں جمع ہو سکتی ہیں جس سے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلہ، گناہ معاف ہو جائیں گے اور نجات کے حصول کی امید کیا ہے لگائی جا سکتی ہے. نیز میں نہیں کہتا کہ ان اعمال پر اکتفا کیا جائے اور دیگر اعمال خیر کو بکثرت نہ بجا لایا جائے. مثال کے طور پر جتنا ممکن ہو تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس یا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ شک کہتے ہیں میری طرف سے ہے، دونوں میں سے کسی ایک کی روایت ہے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم لوگ ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہوتے ہیں، اور عہد نبوی میں ہم انہیں موبقات یعنی ہلاک کر دینے والا سمجھا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے. حضرت انس بن مالک یعنی کہہ رہے ہیں جو کچھ ہم نے کہا ہے اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ انسان کو بکثرت اعمال خیر کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً قرآن مجید کی تلاوت اس کو اپنا حرد بنا لینا چاہیے. اس لیے کہ بندے سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کا بندہ اہتمام جو نہیں سمجھتا ہے کتنے بڑے خطرناک ہوں گے، لیکن وہ انسان کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہو جایا کرتے ہیں. بھائیو یاد رکھو معاملہ بڑا اہم ہے، یعنی قیامت کے دن کا چھٹکارا بہت مشکل ہے اور نجات کا معاملہ بڑا سخت ہے.
الا یہ کہ اللہ کی طرف سے عمل خیر کی توفیق مل جائے اور اس کی رحمت ہو کہ ہمارے تھوڑے سے عمل کو بھی ہم سے قبول کر لے اور ہمارے بہت سے گناہوں سے تجاوز فرمائے، کیونکہ وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس بات کا اہل ہے کہ اس کے ڈر سے جو اس سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ لیکن یہ دھیان رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کا فرمان حق ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، یعنی انسان کو وہی کچھ ملے گا جو وہ کر رہا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور وہ اپنے عمل کو، اپنی کوشش کو یقین ایک دن وہ دیکھے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نیز فرمایا هل تجزون الا بما كانوا يعملون، یا کیا انہیں صرف وہی بدلہ نہیں دیا جائے گا جس کا وہ عمل کرتے تھے، یعنی ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا وَلَا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ہے شاید، اور ہر نفس کو اس کا بدلہ وہی دیا جائے گا جو وہ عمل کرتا رہا ہے۔ بس ہر مسلمان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نجات کو طلب کرے، اس طرح کی اعمال خیر کو انجام دے، شاید کہ وہ اس کے گناہوں کو کے برابر ہو جائیں، یعنی اعمال خیر، اور اس کے بدلے کے پلہ کو بدیوں کے یعنی برائیوں کے پلے کو ہلکا کر دیں۔ اور اسے چاہیے قرآن کی تلاوت پر مداومت کرے۔ اس بات پر غور کریں ساتھیوں، ہم میں بڑی کوتاہی ہے، اور اسے چاہیے قرآن کی تلاوت پر مداومت کرے، ہر ماہ ایک بار ختم کر لے، مداومت کرے کہ ہر ماہ ایک بار ختم کر لے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک ماہ میں یا 40 دن میں ایک قرآن کا دور ضرور ہو جانا چاہیے۔ جی، قرآن کی تلاوت صرف رمضان تک خاص نہیں ہے، ہر مہینے ایک ختم ہونا چاہیے۔ یہ ہم سے کوتاہی، ہم دعات سے بھی کوتاہی پائی جاتی ہے ساتھیوں۔ اب آپ کہیں گے کیوں؟ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ہر مہینے میں ختم کرے؟ اس لیے کہ جو لوگ آخرت کے حریص تھے، لالچ تھے، اللہ کے رسول نے انہیں یہ تعلیم دی ہے۔ چنانچہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے یہاں کیا بیان کیا کہ اور اسے چاہیے قرآن مداومت کرے، ہر ماہ ایک بار ختم کر لے۔ اگر اس سے کم مدت میں ختم کر لے تو اور بہتر ہے، یعنی 20 دن 25 دن ختم کر لے اور بہتر ہے۔ البتہ یہ ختم 1 ماہ اور 3 دن کے درمیان وقفہ میں ہونا چاہیے، یعنی زیادہ سے زیادہ کتنا لگنا چاہیے؟ 1 ماہ، اور کم سے کم 3 دن، نہ 1 ماہ سے زیادہ ٹالے اور نہ 3 دن سے کم میں ختم کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ قل هو اللہ احد پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ 1 ماہ کی دلیل کیا ہے؟ کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 ماہ میں ختم کرے 30 دن میں؟ کیوں؟ نہ، دلیل کیا ہے؟ کون سی حدیث؟ حدیث دلیل تو ہے، وہ یاد کریں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ذکر شاید آئے گا آگے، کہ اللہ کے رسول نے، ان کے باپ نے ان کی شادی کر دی ایک عورت سے، تو باپ جو ہے مشاہدہ کرتا تھا کہ دونوں نہاتے وہاتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ تو ناممکن ہے کہ بغیر نہائے نماز پڑھ لیں، ہے نا؟ لیکن 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، باپ جو ہے کچھ محسوس نہیں کر رہا ہے کہ دونوں، اس لیے کہ آج کل بھائی ہر ایک اپنا الگ گھر ہو جایا کرتا ہے، اس زمانے میں کیا تھا؟ ایک ہی گھر رہا کرتا تھا، تو محسوس ہوتا تھا۔ ہفتہ گزر گیا، دیکھتا ہے دونوں نہاتے ہی نہیں ہیں، تو باپ نے ایک دن پوچھ لیا اپنی بہو سے کہ کیا معاملہ ہے بھائی، کیوں ایسا ہے؟ تو شرماتی ہوئی سر نیچے کیا اور جواب دیا، کہا کیا کریں، دن بھر وہ روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نماز پڑھتے ہیں، ہمارے لیے فارغ ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ حضرت عمرو بن عاص نے اپنے بیٹی کی یہ شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہیں ادھر ادھر کی نہیں روایت ہے۔ شکایت کر دی تو آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ ہم نے سنا یہ ہے کہ تم جو ہے رات بھر نماز پڑھتے ہو، رات بھر دن بھر روزہ رکھتے ہو۔ پہلے آپ نے کہا کہ اختم القرآن فی کل شہر،
تم قرآن کو ہر مہینے میں ختم کرو. یہ دلیل ہے امام ابن حزم کی اور علماء کی جو کہتے ہیں کہ مہینے میں قرآن کا دور ہونا چاہیے. ہے نا؟ اہتمام کریں اب. جی ہاں، جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے ساتھیوں، کوئی مشکل نہیں. آپ ایک طریقہ بنا لیں، اذان ہو اور مسجد پہنچ جائیں. اذان ہو، اور میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں ساتھ، اذان ہو اور مسجد پہنچ جائیں. اور فجر کے لیے اذان کے بعد نہ اٹھیں، اذان سے پہلے تیار رہیں. اذان ہو آپ مسجد چلے جائیں. اذان اور اقامت سعودیہ میں خصوصاً جو وقفہ ہے، اس درمیان میں آپ دیکھ لیں 25 سے 30 دن میں آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا. 25 سے 30 دن میں آپ کو اور وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ وقت جو آپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی کو آپ کام میں لگا لیں. بس آپ صرف فجر میں کہتا ہوں کہ آپ کم سے کم 15-16 صفحہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں صرف فجر میں. اس لیے کہ عام طور پر آدھا گھنٹہ وقفہ رہتا ہے نا. آپ جائیں گے، اذان ہوتے آپ مسجد پہنچیں، آپ 10 منٹ لے لیجئے اس کا کہ جانے کا اور سنت پڑھنے کا. کتنا بچا آپ کے پاس؟ 15 منٹ بچا یا نہیں بچا؟ 15 منٹ میں نہیں تو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے عام طور پر وقفہ جو ہے 25 منٹ کا. چلیے 25 منٹ لے لیجئے. 1 منٹ میں ایک صفحہ انسان آسانی سے پڑھ سکتا. 1 منٹ میں ایک صفحہ آسانی سے پڑھ لے گا. کتنے صفحات ہوئے؟ 15 صفحات. اور پورا مصحف کتنا ہے؟ ایک جز کتنا ہے؟ 20 صفحہ کے اندر ہے. یہ جو یہاں پر چھپا ہو 20 صفحہ. کتنے بچے؟ اب 5 تو کسی وقت میں پورا تو ہو ہی جائے گا. نہیں ہوگا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یا کسی نماز کے بعد بیٹھے تھوڑا سا آج دیری ہو گئی ہے، اور اگر کچھ نہیں ہو سکتا ہے رات میں سونے سے پہلے عادت بنا لے کہ وضو کر کے سوئیں. 5 صفحہ پڑھنا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اہتمام ہونا چاہیے. امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا کہ 3 دن سے کم میں نہیں اور 1 مہینے سے زیادہ قرآن کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل بتایا، قل هو اللہ احد پڑھنے کا اہتمام کرے. اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرے. اگر ہو سکے تو اپنی نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کسی اور سورت کے ساتھ قل هو اللہ احد پڑھے. یہ اس حدیث کی بنیاد پر ہے جو مائی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص جو اپنی قوم کو امامت کرتا تھا تو سورہ فاتحہ پڑھتا، کوئی سورت پڑھتا اور قل هو اللہ احد پڑھتا. تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کا تو یہ عمل نہیں ہے. کہا بھائی دیکھو مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میں پڑھوں گا، اگر چاہو تو امامت کروں، نہ چاہو تو امامت نہیں کروں. لیکن کیا ہے، وہ اچھے تھے اس لیے جو ہے ان کی امامت کرتے رہے. جب اللہ کے رسول سے پوچھا ایسا کیوں، تو کہا اے اللہ کے رسول اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور مجھے یہ پسند ہے. تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اس کی محبت تمہیں جنت میں. تو اسے استدلال کرتے ہوئے ابن حزم نے کیا کہا ہے؟ ہر نماز میں پڑھ لیا کرے. اور یہ بھی مروی ہے کہ ایک صحابی ایسا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی. پھر اگر ایسا نہ کر سکے، اگر ایسا نہ بھی کر سکے یعنی ہر نماز کے ساتھ، تو روزانہ ایک ہی بار پڑھ لے قل هو اللہ احد، کیونکہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. یہ ایسا اجر ہے کہ کوئی محروم شخص ہی اسے معمولی سمجھے گا. پھر جو شخص اس کا جس قدر زیادہ حصہ لے گا اسی قدر زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے گا. اسی طرح جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ پر بکثرت درود پڑھے. اس لیے کہ ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. پھر کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اس سے بے نیازی ظاہر کرے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے؟ اس سے وہی بے نیاز ہو سکتا ہے جو انسان سخت ہے، محروم ہے. اسی طرح چاہیے کہ کھانے اور پینے کے موقع پر اور کسی خوشی کے حصول کے موقع پر اللہ کی حمد بکثرت کریں. کھانا کھایا الحمدللہ،
پانی پیا الحمدللہ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہم تک اس معنی میں پہنچی ہے کہ بندہ اللہ کی حمد برابر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور چاہیے کہ بکثرت لا الہ الا اللہ کا، اس نقطے کے اوپر ذرا غور کریں۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ عصر حاضر کے صوفیوں یا تبلیغیوں کا نقطہ ہے، لیکن امام ابن حزم رحمہ اللہ کا ہے نقطہ۔ اور چاہیے کہ بکثرت لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، کیونکہ یہ ایسے الفاظ پر مشتمل ہے کہ اس کے ادا کرنے میں صرف زبان کی حرکت کی ضرورت پڑتی ہے اور ہونٹوں کو حرکت نہیں دینی پڑتی۔ اس طرح آپ کے بغل بیٹھا شخص بھی محسوس نہیں کرے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھیے، زبان ہلی، آپ ہونٹ ہلے نہیں، صرف زبان اندر ہلتی رہی، یعنی اس میں بغل والا بھی یہ نہیں پڑھے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا بھی بکثرت ورد کرنا چاہیے۔ اور نیند جماعت کے ساتھ فرض نماز کا اہتمام کرے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہے کہ فرض نماز جماعت سے پڑھنا نہیں، صبح کی نماز جماعت سے پڑھنا پوری رات قیام کا اجر دیتا ہے۔ کوئی آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو پوری رات قیام کا اجر ہے، اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو آدھی رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ میں یہاں پر ایک تھوڑی سی امام ابن حزم رحمہ اللہ کی شان کہاں، ان کا علم کہاں اور ہم جیسے لوگوں کا علم کہاں، لیکن ایک معمولی سی تعلیق علماء ہی کے اقوال میں ہم چلانا چاہتے ہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کا مسلک یہ لگ رہا ہے کہ اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے تو اسے آدھی رات قیام کا ثواب ملے گا، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے تو پوری رات، ہے کہ نہیں؟ امام ابن حزم کا یہ مسلک لگ رہا ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے تو آدھی رات کا، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے تو آدھی رات کا، اس طریقے سے پوری رات ہو جائے۔ جی ہاں، لیکن حدیث کے اور دوسرے الفاظ طرف جائیے تو من صلی العشاء والفجر فی جماعت کان قیام لیلہ، کانا تو جو سنن ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ جو شخص فرض عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اسے آدھی رات کا، اور جو فجر کی جماعت نماز پڑھے اسے پوری رات کا، تو گویا آدھی پہلے ہو گئی اور فجر ملا کر کے یہ پوری ہوئی ہے، یہ پوری ہوئی ہے۔ تو علی کل حال یہ امام ابن حزم رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے۔ بھائیو ذرا سوچو کہ اس کی طاقت کس کو ہے کہ شروع رات سے لے کر کے آخر تک قیام کرے اور کچھ بھی نہ سوئے، بلکہ آدھی رات کے قیام کی ہی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معمولی عمل پر ایسا عمل اس پر یہ اجر دے رہا ہے، اسے حاصل کرنے سے کون آدمی کوتاہی کر سکتا ہے؟ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے، بسا اوقات ہم لوگ معمولی سے عذر کی بنیاد پر کیا ہے عشاء کی یا فجر کی جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ برابر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کوئی عذر آ گیا، سفر کا معاملہ کچھ ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ چھوٹنے نہ پائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں چلو ہم دوبارہ جماعت بنا لیں گے، کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں، ہم لوگ اصل میں اس جماعت کا اعتبار نہیں ہے، اس بھول میں نہ رہیں آپ لوگ، بلکہ یہ جماعت تو علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے کہ مشروع ہے بھی کہ نہیں مشروع ہے۔ دوسری جماعت خود علامہ البانی اس کو مشروع نہیں قرار دیتے، دوسری جماعت کو۔ یہ تو ایک رخصت ہے، اجر حاصل کرنے کا اللہ نے ہمیں ایک بہانہ دے دیا ہے۔ میں نہیں کہتا مشروع نہیں ہے، میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تو علماء کے نزدیک مختلف ہی مسئلہ ہے۔ اصل یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ثواب ملے گا وہ اصل جماعت جو مسجد کی ہے اس پر ملنے والا ہے، پہلی جماعت، نہ کہ آپ کی بنائی ہوئی جماعت کا۔ وہ تو آپ گھر میں جماعت سے نماز پڑھ لیں، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اصل اعتبار کس کا ہے؟ وہ
تو یہ اس بھول میں نہ رہے کہ ذرا چلو کوئی بات نہیں ہم لوگ جماعت بنا لیں گے. یہ بڑی محرومیت ہے. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس بار سفر کے دوران مجھے پٹنہ میں یہ صورتحال پیش ہے, چلو جماعت بنا لیں گے. ہم نے کہا وہ کیا جماعت بنا لیں گے, کیوں جماعت بنا لیں گے بھائی, اصل جماعت وہ ہے, ہم کیوں چھوڑے وہ اس کو. تو اس نقطے کے اوپر غور کراتے, ہمارے ہاں بہت سے لوگ غلطی کر جایا کرتے ہیں. پھر وہ ایک معمولی اور ان کلمات کا بھی بکثرت ورد کرے جو ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کے پاس دن چڑھے داخل ہوئے تو اسے دیکھا کہ اپنے مصلے پر بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا لو قلت کلمات ثلاثا, چند کلمات ہیں ہم نے ان کو 3 بار کہا ہے, اگر ان کلمات کو تیرے صبح سے بیٹھے ہوئے جو کلمات کہیں ان پر وزن کیا جائے تو جو کلمات ہم نے 3 بار کہیں وہ بھاری ہو جائیں گے. وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. اس لیے ساتھیوں ایک نقطے پر غور کر لے, بسا اوقات انسان فجر کے لیے ہوتا ہے, فجر کے بعد اسے سفر پر جانا ہو جاتا ہے, کام پر جانا ہو جاتا ہے, مسجد میں بیٹھ کر کے دیر تک ذکر نہیں کر پاتا. جو صبح شام کے اذکار ہیں مکمل ادا نہیں کر پاتا. تو ان مختصر اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے جو اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ اور وقت ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے عذر قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے اگر آپ کی نیت نہیں ہے چھٹکارا لینا, آپ کی نیت پڑھنا ہے لیکن ایسے حالات ہو گئے. اب ایک ہماری بہن ہے مثال کے طور پر, صبح اٹھتی ہے اپنے مصلے پر جاتی ہے, نماز پڑھتی ہے فجر کی, وہ چاہتی ہے کہ بیٹھی رہے لیکن بچے ہیں اسکول جانا ہے, شوہر ہے اسے ڈیوٹی پر جانا ہے کہ نہیں ہے, مشکل ہے نا اس کے لیے مصلے پر بیٹھے رہنا آدھے گھنٹہ 1 گھنٹہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا؟ اللہ سے بہتر عذر قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے نا, اس کو ضائع نہیں کرے گا. اور اس سے یہ بھی نہیں کہ ایک چلو فرصت نہیں سب کچھ چھوڑ دے, نہیں, اسے جتنا ہو سکتا ہے تو وہ اذکار جو مختصر ہیں اور زیادہ اجر کے ہیں ان کا اہتمام کر کے باقی کو چھوڑ دیا جائے. انہی اہم اذکار میں ایک ذکر یہ بھی ہے, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ 4 کلمات ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی مستحب سمجھتے ہیں کہ ان کلمات کا بندہ روزانہ 3 بار کہے اور ان پر مداومت کرے, یعنی ان کلمات کا. یہ بات بھی بسند صحیح ثابت ہے کہ قیامت کے دن بندے کا حساب ہوگا, پھر اس کی فرض نمازوں میں کوئی نقص رہا تو اگر اس کے پاس نوافل نمازیں ہوئیں تو اس نقص کو پورا کیا جائے گا. یہی معاملہ زکوٰۃ اور روزے کے ساتھ اور دیگر اعمال کے ساتھ بھی ہوگا. یہ بات حضرت تمیم داری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی ہے. یعنی امام اعظم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ صرف فرائض پر اکتفا نہ کیا جائے, فرائض کے ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام, نفل نمازوں کا, صرف انہیں اذکار پر اعتماد نہیں, نفل روزوں کا اور نفلی صدقات کا بھی اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا, اور اس بات کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے جو اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے کوئی کہتا ہے لا صلاۃ لمن لم یتم الفرض. یہاں پر ایک فقہی نقطہ چھوڑا ہے اور ایک ضعیف حدیث کے طرف اشارہ کیا ہے, اس لیے کہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے لا صلاۃ لمن لا یتم الفرض, اس شخص کی نماز نہیں ہوئی جس نے اپنے فرض کو پورا نہیں کیا. جو اپنا فرض پورا نہ کرے اس کی نفل نماز نہیں ہوگی. امام القیم رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بحث کی ہے, چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اختصار کے ساتھ بیان کر دوں. بیان کی ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, اور اگر یہ صحیح مان بھی لیا جائے جیسا کہ موقوف روایت ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس شخص کو اتنا ہی وقت ملتا ہے کہ اپنا فرض پڑھ لے, اتنا ملتا ہے کہ اپنا فرض پڑھ لے, اب اگر اس فرض کو چھوڑ کر کے وہ سنن مشغول ہو جائے تو کیا ہے, یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر
ظہر کا اتنا وقت ملا سورج ڈھلنے سے پہلے نہیں، وہ سورج ایک مثل ہونے سے پہلے، کہ صرف ظہر کی فرض پڑھ سکتا ہے سنت. اگر 4 سنت پڑھنا شروع کرے گا تو وقت کیا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے، فرض میں مشغول ہو جائے. عصر اس وقت پہنچا، دیکھا کہ بالکل سورج پیلا پڑ گیا، ڈوبنے کے قریب ہو گیا ہے. اگر عصر سے پہلے کی 4 سنت پڑھے گا پھر فرض پڑھے گا تو عصر کا وقت ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے، فرض ادا کرنا چاہیے. اور سنت کو ایسے موقع پر اگر کوئی شخص فرض نہیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کی سنت کو بھی قبول نہیں کرے گا. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے اتنا مال ہے کہ وہ زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہے، اب وہ کہتا ہے زکوٰۃ دینے سے پہلے کہ ہم تو اپنے پورے مال کو صدقہ کر دے رہے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ قبول، اس کا یہ نفلی صدقہ قبول نہیں ہوگا. فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ نفلی صدقہ قبول نہیں ہوگا. وہ زکوٰۃ ادا کرے، پھر اس کے بعد چاہے جتنا ادا کرنا چاہے وہ ادا کر سکتا ہے. اور یہی بہت سی بھول ہے بعض لوگوں کو، ہم نے خود تجربہ کیا ہے کہ وہ جمعرات کا جو پیر کا حصہ ہوتا ہے اسے ضرور نکالیں گے، ہے کہ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. ان کا یہ تو ایسے بھی غلط ہے، لیکن اگر جائز جگہ بھی خرچ کریں، وہ یتیموں مسکینوں خرچ کریں تو یہ قبول نہیں ہوگا جب تک زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. ایک منٹ تھوڑا سا، جی ٹھیک ہے، چلے بس انشاءاللہ. اب انشاءاللہ جو ہے وہ دوسرا سوال جو ہے شروع ہوگا. چلے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089590707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.